ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، پھر تم نے توریت کے احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پھر تم توریت کے احکام کو ماننے سے منکر ہو گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے توبہ کی توفیق مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد عذاب میں تاخیر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مبارک ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم نے عہد کیا، پھر جب توریت آئی تو تم نے اس عہد کو فراموش کر دیا، اس کا انکار کر دیا، پھر کوہ طور تمہارے اوپر بلند ہوا تو تم ایمان لائے، پھر تم نے توریت کے احکامات کا انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فضل و رحمت کو نازل فرمایا، تمہیں مہلت دی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تشریف لے آئی۔ اب تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہدایت کا نور ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا، وہ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، حضرت سلمان فارسی، ان کے اصحاب، کئی یہودی اور کئی عیسائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خسران سے اور ہلاکت سے بچا لیا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں یہ مہلت نہ ملتی اور تم ہلاک ہو جاتے۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Then you turned away thereafter. So had it not been for the grace of Allah upon you and His mercy, you would have been among the losers. Meaning, you did not accept and act upon the teachings of the Torah. Here, by the grace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is meant the ability to repent. One opinion is that here, grace and mercy refers to the delay in punishment. Another opinion is that the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and His mercy refers to the blessed being of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O Bani Israel, you made a covenant. Then when the Torah came, you forgot that covenant and denied it. Then Mount Tur was raised above you. So then you believed. And then you denied the commands of the Torah. However, Allah subhanahu wa ta'ala sent His grace and mercy upon you and granted you respite until the coming of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now for you, the blessed being of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the light of guidance. Among you, those who adopted the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam brought faith, such as Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu and his companions, Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu and his companions, and many other Jews and Christians. So Allah subhanahu wa ta'ala saved them from loss and destruction. Without this grace and mercy, you would not have been given respite and you would have been destroyed. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، علمتم، تمہیں معلوم ہے، الذین، وہ لوگ تمہیں معلوم ہیں، اعتدوا منکم، جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، تو ہم نے فرمایا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ،
قردتن خاسئین دھتکارے ہوئے بندر۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور ہفتے کے دن شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیں۔ ان کے گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے یہ کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر بہت ساری مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن نہیں نکالتے۔ انہوں نے ایک ناجائز ہیلا کیا، ناجائز تدبیر کی کہ ہفتے کے دن شکار منع تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھیں، تو انہیں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے گڑھے کھودے اور ان گڑھوں اور دریا کے درمیان نالیاں بنا لی۔ ہفتے کا دن آتا تو ان نالیوں سے پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا اور پھر نالیوں کو منہ بند کر دیتے، تو اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آئی ہوتی وہ گڑھوں میں قید ہو جاتی، پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے نکال لیتے۔ یہ انہوں نے ناجائز ہیلا 40 سال یا 70 سال تک انہوں نے کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. And surely you know of those from among you who transgressed on the Sabbath. So we said to them, become rejected apes. The reality of this incident is that in the town of Elah, the Bani Israel were settled. They were commanded to dedicate the day of Saturday for worship and not to hunt on that day, and to leave worldly things. Their elders devised a plan. On Friday, they would dig many pits along the riverbank, and on Saturday morning, they would make channels from the river to those pits, through which water would flow, and then they would block the channels to those pits, and many fish would become trapped in the pits. On Sunday, they would take them out and say that we do not take fish from the water on Saturday. This was an unlawful trick they devised. Hunting was forbidden on Saturday, but on that day fish would appear in abundance, so they became greedy. They continued this unlawful trick for 40 or for 70 years. جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں سے منع کیا، انہیں سمجھایا کہ گڑھوں میں قید کرنا ہی شکار ہے، اور یہ گڑھوں میں تم انہیں قید کرتے ہو ہفتے والے دن، تو تم ہفتے کے دن شکار کرنے والے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، عقل اور حواس تو ان کے باقی رہے مگر بولنے کی قوت ختم ہو گئی، بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے روکتا تھا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ بچ گئے یا وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ کے 3 طبقے تھے۔ ایک تو وہ 70,000 جو ناجائز ہیلا کرتے تھے، وہ ہلاک ہوئے،
اور باقی دو گروہ تھے، ایک نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور دوسرا نیکی کا حکم دے چکا، برائی سے وہ روک چکا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ اب مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو چونکہ وہ بھی نیکی کا حکم کا حق ادا کر چکے تھے تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ When the time of the prophethood of Sayyidina Dawood alayhi salam came, he forbade them and explained to them that trapping water in pits itself is hunting, and since you trap them on Saturday, you are in fact hunting on Saturday. Refrain from this, otherwise you will be seized by punishment. When they did not refrain, Sayyidina Dawood alayhi salam supplicated, and Allah subhanahu wa ta'ala transformed those people into apes. Their intellect and senses remained, but their ability to speak was removed. A foul smell began to emit from their bodies. Crying over their condition, all of them perished within 3 days. Their progeny did not remain. They were approximately 70,000 in number. There was another group of Bani Israel, numbering around 12,000, who used to forbid them from this act. When they did not listen, they separated themselves by building a wall between their settlements and those people. So all of these people within this group were saved. There was also a third group among the Bani Israel who saw that the first group would not listen. So they stopped advising them and remained silent. There is a difference of opinion regarding them, whether they were saved or punished. The correct position is that Allah subhanahu wa ta'ala granted them salvation as well. Therefore, to summarize, there were 3 groups. The first group was of 70,000 who committed the unlawful trick and were destroyed. And the 2 other groups, one that enjoined good and forbade evil, and another that had already fulfilled the duty of enjoining good and forbidding evil. And when they saw that the people would not listen, they remained silent. Since they had fulfilled their duty, both of these groups were granted salvation by Allah subhanahu wa ta'ala. اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ایک اس کا ناجائز ہیلا نکالا اور وہ برباد ہو گئے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کو مانتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، کہ گناہ کی نحوستیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ضروری ہے، چاہے کوئی نہ مانے پھر بھی یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، انہوں نے بیچ میں دیوار کھینچ لی، انہوں نے بستی اپنی الگ کر لی کہ بھئی تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تم مانتے نہیں ہو، تو کہیں تم پر جو عذاب آئے اس میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور انہوں نے اپنے گھر دوسری طرف کر لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، دین کے باغی ہوں، ان سے نیک لوگوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، اس دیوار کے بیچ میں انہوں نے ایک دروازہ رکھا تھا، اس دروازے کے ذریعے یہ جاتے تھے اور انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا تو چاہیے، مگر پھر ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ کہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم بھی برے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ There are many lessons in this incident. The first lesson is that these people of Bani Israel were believers and they disobeyed one command of Allah subhanahu wa ta'ala. So the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala came down. The command was that they should not hunt on Saturday. However, they devised an unlawful trick and they were destroyed.
In this verse of the Quran, there is a lesson for every person who believes in the Quran. A believer should not commit sins because the habit of sins destroy a person. The second lesson is that enjoining good and forbidding evil is necessary, even if people do not listen. This act should continue. The third lesson is that a group of them erected a wall in between them and the first group, saying that you are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. We advise you, but you do not listen. So lest the punishment that comes upon you also afflicts us, they separated themselves. This shows that those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala and rebel against the religion, righteous people should distance themselves from them. However, they kept a door in that wall, through which they would go and continue to enjoin good and forbid evil, and advise the people. So such people should be advised, but distance should also be maintained, lest due to their evil deeds, we also become involved in evil actions. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to act upon these teachings. Ameen ya Rabbal Alameen.